الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء الذين هم نجوم الهدى والذين هم بآثارهم مقتفى وبهدي مهتدى من المحدثين والمفسرين والفقهاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرما کر اس آیت مبارکہ میں دو حکم ارشاد فرمائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہوں سے بچو، نافرمانی سے بچو، عدم اطاعت سے بچو، تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور صادق اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو. تقوی کہا جاتا ہے انسان گناہوں سے بچے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے ان کو کرنا شروع کر دے. تو تقوی کا معنی پرہیزگار بننا، تقوی کا معنی نافرمانی سے اور گناہوں سے بچنا ہے. ایک بندہ گناہوں سے بچتا ہے لیکن کبھی بھولے میں، کبھی انجانے میں، یا کبھی خواہشات کے زور پر اس شخص سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ میں بعد فوراً توبہ کرے، اس کو بھی تقوی کہتے ہیں. تو متقین وہ بھی ہیں جو گناہ کے قریب نہیں جاتے، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جن سے گناہ ہوتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور پھر رجوع الی اللہ کرتے ہیں، وہ بھی متقین ہیں. علماء امت نے تقوی کے 3 اہم درجات بیان فرمائے ہیں. نمبر 1، تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر سے بچ جائے. ایک طرف کفر ہے اور ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف غیر اللہ کی عبادت ہے اور ایک طرف اللہ کی عبادت ہے. ایک طرف غیر اللہ کے در پر سجدہ کرنا، اسی کو ملجا و ماوا سمجھنا، اسی سے مدد مانگنا ہے، اور دوسری طرف بارگاہ الہی میں اپنی جبین نیاز کو ٹکانا، اپنی تمام تر ضروریات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اسی کی طرف متوجہ رہنا. تو ایک طرف کفر ہو اور دوسری طرف اسلام ہو. تو تقوی یہ ہے کہ انسان کفر سے بچ جائے اور اسلام کی طرف آ جائے. اللہ تعالیٰ کا ہم بہت بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. اسلام کی دولت کتنی عظیم دولت ہے. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کے انسانیت کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے انسان کا حساب لیں گے، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں جو کلمہ ملا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا انسان کو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر سے، اللہ تعالیٰ کے محارم سے، غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے بچ جائے اور اسلام کی طرف آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے اور خدا ہی سے مانگنے کی طرف آ جائے.
یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اسلام میسر ہو جائے، مسلمان شخص ہے لیکن ایک طرف گناہ کبیرہ ہے اور ایک طرف اطاعت ہے، انسان گناہ کبیرہ سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جائے، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ گناہ کبیرہ کسے کہا جاتا ہے؟ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے الفقہ الاکبر، جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی ایک جلد میں شرح لکھی ہے، شرح الفقہ الاکبر۔ طلبہ عزیز جو تشریف فرما ہیں اور جو ہمارے قرب و جوار سے علماء تشریف لائے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ عقیدہ کے عنوان پر استاذ محترم کی اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ پر اہل و سنت والجماعت کے عقائد دلائل کے ساتھ کھلیں گے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل و سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں یا اہل حق کی طرف منسوب کرتے ہیں اور جن شبہات کو پیش کرتے ہیں عقیدہ کے باب میں، استاذ محترم کی اس کتاب سے انشاءاللہ العزیز ان اعتراضات اور ان شبہات کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ استاذ محترم نے اس کتاب میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے گناہ کبیرہ کی تعریف لکھی ہے۔ خلاصہ میں اس کا عرض کر دیتا ہوں، ایسا گناہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا زنا کرنے والے پر لعنت ہے، سود کھانے والے پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو ایسا شخص جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا گناہ جو اس گناہ کی طرح ہو جس گناہ پر لعنت ہے، تو یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہوگا اگرچہ اس پر لعنت کے الفاظ نہیں آئے۔ یا ایسی نافرمانی ہے جو بظاہر چھوٹی ہے، گناہ صغیرہ ہے، لیکن اس گناہ صغیرہ پر انسان اصرار کرتا ہے، اس کو بار بار کرتا ہے اور توبہ کا نام نہیں لیتا، تو بار بار کرنے کی وجہ سے بھی یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اولاد کو قتل کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، سود خوری اختیار کرنا، یہ سارے کے سارے گناہ، یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ تو انسان گناہ کبیرہ سے بچ جائے اور اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے، یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے۔ تقویٰ کا تیسرا درجہ یہ ہے انسان کے سامنے دو پہلو آ جائے۔ ایک پہلو ہے کام کے ہونے کا کہ یہ ممکن ہے کہ نیکی ہو، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ برائی ہو۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ممکن ہے میرے لیے حلال ہو، اور دوسرا پہلو ہے کہ ممکن ہے یہ چیز میرے لیے حرام ہو۔ جب دو چیزوں میں آپس میں ایسا التباس آ جائے، انسان کو فیصلہ کرنا دشوار ہو جائے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، میرے لیے درست ہے یا نادرست ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے، جب دو چیزوں میں تذبذب پیدا ہو جائے، اس کام کو کہتے ہیں کہ یہ کام مشتبہ ہے۔ انسان مشتبہ کاموں سے بھی بچ جائے، یہ تقویٰ کا تیسرا درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقویٰ کے پہلا درجہ عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں مرکز اہل و سنت والجماعت کی صحبت برکت سے دوسرا بھی عطا فرمایا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں تیسرا بھی عطا فرمائے، تمام درجات پر اللہ تعالی ہمیں فائز فرما دے، آمین ثم آمین۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے حماد بن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، جو خود بھی بہت بڑے امام تھے، ان کو فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور یہ وصیت میں نے 5 حدیثوں کے ساتھ تمہیں کرنی ہے، اور یہ وصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے تمہیں کر رہا ہوں۔ 5 لاکھ حدیثیں امام صاحب کو یاد ہیں، ان 5 لاکھ میں سے امام صاحب نے 5 حدیثیں اپنے بیٹے کو سنائیں۔ ان میں ایک حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی اللہ نے واضح کر دیا، حرام بھی اللہ نے واضح کر دیا، لیکن ان کے درمیان وبینہما مشتبہات، ان کے درمیان بعض چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، آپ کو عام بندے کو نہیں پتہ چلے گا یہ کرنے والی ہیں یا نہ کرنے والی ہیں۔ اب تقویٰ یہ ہے کہ انسان ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچ جائے۔ ایک آدمی ہے، اس کو کوئی چیز ملی ہے، اب یہ میں استعمال کر سکتا ہوں، میں استعمال نہیں کر سکتا، ابھی اس پر واضح بات نہ ہوئی ہو، اب اس کو استعمال کرنا چھوڑ دے۔ اس نے کسی سے کوئی رقم لی تھی، رقم اس کے پاس زائد آ چکی ہے،
نامعلوم اس شخص نے اس کو ہدیہ کیا یا بطور سود اس کو دیا، کیا کیا ابھی تک واضح نہیں ہوا، اس کو استعمال مت کرے۔ کوئی ایسی چیز پڑی ہے پتہ نہیں پاک ہے ناپاک ہے، استعمال مت کرے۔ خلاصے کلام یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان مسلمان کو حکم فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور تقوی کے 3 درجات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تینوں عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کا گزر کسی ایسی راستے کی طرف ہوا ہے کہ جس راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہی کانٹے ہوں، آپ نے فرمایا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جب کانٹے دار جگہ سے آپ گزرتے ہیں تو آپ چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ انداز یہ ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، کہیں میری چادر اس میں نہ جو پھنس جائے، کہیں میرا دامن اس میں نہ آ جائے، اس لیے میں اس سے بچ کے چلتا ہوں تاکہ کانٹے مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ فرمایا دنیا میں جب انسان چلتا ہے، دنیا میں دائیں بائیں کبھی جو ہے وہ یہ چیز موجود ہے، کانٹا حرام کا موجود ہے، کبھی یہ ہوگا کہ حق تلفی کا موجود ہے، کبھی جھوٹ کا موجود ہے، تو مختلف کانٹے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ انسان جب دنیا کے اس راستے سے چلتا ہے اس کو بھی ان چیزوں سے بچ کر چلنا چاہیے، اس کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کس طرح اختیار کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے دوسرے حصہ میں تقوی اختیار کرنے کا ایک عام فہم اور آسان طریقہ ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین۔ تقوی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ صادقین کے ساتھ رہو، صادق اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، یہ تقوی کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ دیکھیے تقوی کا حکم بھی دیا، لیکن تقوی کا حکم دے کر اللہ نے اس کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم بھی دیں اور حکم دینے کے بعد حکم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، اور انسان کے عمل کے لیے بہت بڑی راحت ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تقوی اختیار کرو، کن لوگوں کے ساتھ رہو؟ متقین کے ساتھ رہو تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کونوا مع المتقین، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کونوا مع الصادقین۔ یہ نہ فرمایا کہ متقین کے ساتھ رہو، یہ فرمایا کہ صادقین یعنی سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سوال یہ ہے کہ اس میں کیا راز اور کیا حکمت اور کیا نقطہ مضمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا کہ تقوی اختیار کرو، لیکن متقین کے بجائے اللہ تعالیٰ نے صادقین کا ذکر فرمایا۔ استاد محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے، متقی کہتے ہیں کہ جو بچنے والا ہو، جو ڈرنے والا ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان اندر سے اللہ سے نہیں ڈرتا، انسان اپنے باطن کی جانب سے پرہیزگار نہیں ہوتا، لیکن وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں متقی ہوں، ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میرے اندر تقوی اور پرہیزگاری موجود ہے۔ اب ایسا شخص جس کا اندر باطن کچھ ہو، ظاہر کچھ ہو، اس کو صادق نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو کاذب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے صحبت اختیار کرنی ہے، ایسے شخص کی نہیں کرنی جو کاذب فی التقوی ہو۔ کیا معنی؟ اس کا اندر کچھ ہے اور اس کا باہر کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، لوگو تم وہ کام کیوں کرتے ہو کہ جو تم کہتے تو ہو لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں ہو، لوگوں کو تو بات بتاتے ہو لیکن اس پر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے۔ معلوم ہوا اگر ظاہر اور باطن کا تضاد موجود ہو، یہ صادق فی التقوی نہیں، یہ کاذب فی التقوی ہے۔ تو استاذ محترم فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، جو وہ دل میں رکھتے ہیں وہی ان کی زبان پر ہوتا ہے، جو قلب میں تاثرات رکھتے ہیں وہی ان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہمیں صحبت اختیار کرنی ہے، لیکن ہمیں صحبت ایسے شخص کی، ایسی جماعت کی، ان اللہ والوں کی اختیار کرنی ہے
جن کا ظاہر اور باطن ایک ہے، جو صادقین فی تقوی ہیں۔ کونوا مع الصادقین، یہاں جو ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صحبت اختیار کرو صادقین کی۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو صحبت سے جو چیز ملتی ہے، کسی کی معیت اور کسی کی محفل میں جا کر جو چیز ملتی ہے، وہ گھر بیٹھے انسان کو میسر نہیں ہوتی۔ صحبت کتنی بڑی نعمت اور فضیلت کی بات ہے، اس پر ہم ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق ہے۔ دیکھیے، صحابی کی تعریف حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہ فرمائی ہے، وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، ایسا شخص جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ اور موت ہوتی ہے، تو ایسا شخص فرمایا ایسا صحابی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور بعد کے افراد میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ بعد کے افراد کو پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میسر نہیں ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور علیہ السلام کی صحبت میسر ہوئی ہے۔ اس صحبت کا نتیجہ یہ ہے کہ صحابی کا مقام اتنا بلند ہے کہ بعد کے ادوار کے بڑے سے بڑا متقی، پرہیزگار، ولی اللہ صحابہ کرام کے مقام کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ انہوں نے صحبت نبوت سے مستفید ہوئے ہیں اور صحبت نبوت اختیار کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو بیک وقت محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، امام الجرح و تعدیل بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، ہر فن کے شاہ سوار انسان ہیں۔ آپ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت ہمیں یہ بتائیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دو میں سے بڑا مقام کس کا ہے؟ اب دیکھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے کارنامے ہیں، اور ان کی خلافت کو مثل خلافت راشدہ کہا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان میں سے افضل کون ہے؟ آپ ذرا جواب سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے سائل میری بات سنو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر سوار تھے اور وہ گھوڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے میں، یعنی لشکر جا رہا، لشکر میں حضور علیہ السلام ہیں اور ادھر حضرت امیر معاویہ گھوڑے پر سوار ہیں، تو حضور علیہ السلام کی معیت میں جس راستے پر گھوڑا چلا ہے حضرت امیر معاویہ کا، اس راستے کا غبار جو اس گھوڑے کے نتنوں میں پڑا ہے، وہ غبار عمر بن عبدالعزیز سے ہزارہ درجہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ جس گروہ اور جس جماعت کی ابتدا میں اوروں کی انتہا ہوگی، اس گروہ کی انتہا اب بتائے کتنی ہوگی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ فرق کیوں ہوا؟ اتنا مقام کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی ہے۔ اس صحبت کا نتیجہ ہے آج دنیا ان کو رضی اللہ عنہم کے نام سے تعبیر کرتی ہے۔ تو صحبت انسان کے اعمال، انسان کے اخلاق، اس کی تربیت، اس کے لیے بہت بڑی مفید اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ کسی کی معیت حاصل ہو جائے، نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہو جائے، ان کی مجلس اور محفل حاصل ہو جائے، خدا کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جلیس سوء اور جلیس خیر، اچھے دوست اور برے دوست، اچھے ہم نشیں اور برے ہم نشیں، ان کی مثال کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اچھے ہم نشین کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتا ہے جو عطر والا ہے، جس کے پاس خوشبو ہے، اور دوسرا جو جلیس سوء ہے، یعنی برے شخص کے پاس بیٹھنے والا، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح بھٹی دھونکنے والا شخص ہو، انسان اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ اب آپ خوشبو والے کے پاس بیٹھیں، خوشبو والا یا تو آپ کو خوشبو ہدیہ دے گا یا آپ اس سے خریدیں گے، ہدیہ بھی نہ دے، خریدے بھی نہ، لیکن اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے خوشبو کی مہک آپ کے دل و دماغ کو معطر کر دے گی۔ اور فرمائے جو برا شخص ہے، اس کی مثال ایس شخص کی ہے جو بھٹی کو دھونکنے والے شخص کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اگر اس کی بھٹی اولاً تو کپڑوں کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے، آپ کے کپڑوں کو نقصان دے سکتی ہے،
اگر یہ نقصان نہ بھی دے تو آپ کے ساتھ ادھر بیٹھنے کی وجہ سے اس کا جو دھواں ہے اور اس کی تپش ہے یہ تو آپ کو جھلسا کے رکھ دے گی۔ یہ جلیس سوء اور جلیس خیر کی مثال ہے۔ تو ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور ہمیں بری صحبت سے بچ جانا چاہیے۔ ایک معروف شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اگر انسان صالح اور متقی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ متقی کی صحبت اس کو بھی صالح اور اچھا انسان بنا دیتی ہے، اور اگر کوئی شخص برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا کے رکھ دیتی ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم صالح لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس، اے اور وہ جی کہ جو مطمئن ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس چلے جاؤ اس حال میں کہ تم اللہ سے راضی بھی ہو اور اللہ نے تم کو راضی بھی کیا ہوا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ علماء کرام یہاں پر ایک نقطہ یہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی، اب جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، جنت کے داخلہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ بندوں میں داخل ہونا اور اللہ کے بندوں میں شامل ہونے کو پہلے ذکر فرمایا اور جنت میں داخلے کو بعد میں ذکر فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر انسان جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نیک بندوں کے ساتھ داخل ہو جائے۔ نیک بندوں میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ آسان فرما دیں گے۔ آپ دیکھیں، ایک بہت بڑا عالم ہے یا ایک بہت بڑا فیکٹری کا مالک ہے، بہت بڑا شخص ہے، اگر وہ کہیں پر جاتا ہے اس کے جو گارڈ ہوں گے، جس کمرے میں وہ جائے گا گارڈ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جس کمرے میں جاتا ہے اس کا سیکٹری اس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر اس کا ڈرائیور ہے ڈرائیور بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص بہت بڑے عالی مقام پر فائز ہے تو اس کے ساتھ چلنے والا، اس کے ساتھ ملنے والا بھی وہی مقام پا لیتا ہے۔ صاحب جہاں بھی گئے ہیں، صاحب کو اگر اچھا کھانا دیا گیا تو اس کے ڈرائیور کو بھی وہی کھانا پیش کریں گے۔ صاحب کو اگر اچھی چائے پیش کی گئی تو ان کے سیکٹری کو بھی اچھی چائے پیش کی جائے گی۔ دنیا کا معاملہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کسی بڑے کے ساتھ مل جاتا ہے اس کا اعزاز اور اکرام بھی اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح اعزاز اور اکرام بڑے کا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم تقویٰ اور طہارت کی زندگی گزارنا چاہیں تو ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ والے ہیں، جو نیک ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ صبح اشراق تک یہ جو تقریباً 12 گھنٹے کا ماہانہ خانقاہی اجتماع ہوتا ہے، اس کی بنیاد یہی ہے۔ اس کی بنیاد یہی ہے، گرد و نواح کے لوگ، دور دراز کے لوگ مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ میں تشریف لائیں، رات یہاں قیام فرمائیں، علماء کے بیانات سنیں، اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھیں، محفل ذکر میں حصہ لیں، رات یہاں پر گزاریں، صبح پھر ذکر میں بیٹھیں، صبح درس قرآن میں بیٹھیں، اشراق پر آپ چلے جائیں۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ سال کے ابتدا سے شروع ہوں اور سال کے انتہا تک آپ خود محسوس کریں گے کہ ہمارے دل میں کتنی تبدیلی پیدا ہوئی ہے، کتنی تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ اور نیک اور صالح انسان کی جو ایک لحظہ کی صحبت ہے، ایک لحظہ کی محفل ہے، یہ لحظہ کی محفل فرمایا کہ انسان کی 100 سال کی اطاعت بے ریا سے انسان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی صحبت اولیاء، نیک آدمی کے ساتھ اگر آپ ایک لحظہ بھی بیٹھتے ہیں تو وہ بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اگر کوئی انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہو اور 1 سال تک کرتا ہو، بغیر ریاکاری کے کرتا ہو، ایک لحظہ کی جو صحبت ہے وہ بہتر ہے اس 100 سال کی بے ریاکاری عبادت سے۔ اس کی وجہ بظاہر تو مشکل لگتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص بے ریا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور دوسرا شخص ہے جو کسی نیک آدمی کی محفل میں بیٹھا ہے، تو نیک آدمی کی محفل میں بیٹھنے والا شخص
ریا عبادت کرنے والے شخص سے بہتر کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں، عبادت انسان کے اعضاء سے ہونے والے اعمال کا نام ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے اپنے اعضاء کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے، آپ نے روزہ رکھا اپنے جسم کے ذریعے، آپ نے جو ہے وہ تہجد پڑھا، آپ نے اشراق پڑھے، آپ نے اوابین پڑھے، آپ نے تلاوت قرآن پاک کی۔ انسان جو نیک اعمال سر انجام دیتا ہے، نیک اعمال انسان اپنے ظاہری جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ اپنے ظاہری اعضاء سے ایک انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ہے عبادت کا ظاہر اور ایک ہے عبادت کی اصل۔ عبادت کی اصل یہ اندر اور باطن کی کیفیت ہے، اور اگر باطن کی اور اندر کی کیفیت انسان کی زیرو ہو جائے، بالکل نہ ہو یا بہت کمزور ہو، تو انسان جتنی بھی عبادت کر لے، انسان کی عبادت کمزور ہوگی، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا کہ جو اصل کیفیت کے ساتھ انسان عبادت کرتا ہے۔ اب ایک انسان اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے، اہل اللہ کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو تبدیل فرما دیتے ہیں، اس کے اندر اخلاص، اس کے اندر للہیت، اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال کو کرنا، یہ اس کے اندر چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان اخلاص کی وجہ سے انسان کے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ وگرنہ کئی مرتبہ وزن اعمال کا ہوتا ہی نہیں ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، بلکہ الٹا انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، لیکن بظاہر عمل بہت ہوتا ہے۔ اس کی مثال حدیث مبارک میں یہ دی گئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو سلگایا جائے گا 3 قسم کے افراد سے۔ آپ نے معروف حدیث پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو قرآن کریم پڑھتا ہے، یعنی قرآن کریم کا عالم ہے، قرآن کریم کا حافظ ہے، اس کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اس لیے عمل بظاہر بہت بڑا ہے، لیکن عمل کی بنیاد اخلاص، تقوی اور رضا الہی نہیں ہے، اب اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ایسا شخص ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، بظاہر اس کا عمل بہت بڑا ہے، لیکن اندر چونکہ خالی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں۔ ایسا شخص جو کہ بہت زیادہ خدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، بظاہر بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کا اندر باطن خالی ہے۔ کیوں؟ وہ لوگوں میں یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا سخی کہیں اور اپنے اللہ کی راہ میں دینے والا کہیں۔ تو اگر کوئی شخص اتنی بڑی عبادت کر رہا ہے، لیکن چونکہ باطن خالی ہے، باطن کے خالی ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو فرمایا کہ اگر ایک شخص 100 سال اطاعت کرتا ہے بے ریا، اس سے وہ شخص بہتر ہے کہ جو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں، میں اگر یہ کہتا تو میں یہ کہتا 100 سال نہیں، 1000 سال والے عبادت والے شخص سے بھی اس شخص کی صحبت میں بیٹھا ہوا ایک لمحہ والا شخص زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ تو مرکز اہل السنت والجماعت میں آنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اہل اللہ کی محفل میں بیٹھیں، ہم علماء کی محفل میں بیٹھیں، ہم صلحاء کی محفل میں بیٹھیں، ان کے وعظ کو سنیں، ان کے ذکر و اذکار میں بیٹھیں، ان کی نصیحتوں کو سنیں، اور ہم ان معمولات میں لگے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم میں بھی یہ تقوی کی اور پرہیزگاری کی صفت کو پیدا فرما دے گی انشاءاللہ۔ آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ہم اپنے پیر و مرشد متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم سے فیض حاصل کر رہے ہیں، ہم استاذ محترم سے مرید ہیں، یا استاذ محترم مولانا خبیب احمد صاحب دامت برکاتہم کے واسطہ سے ہم استاذ محترم کی بیعت کرتے ہیں۔ بیعت انسان جب کرتا ہے تو بیعت کرنے والا شخص اپنے شیخ کی طرف سے دی ہوئی تمام ہدایات پر عمل پیرا ہو، تب اس کو بیعت کرنے کا صحیح فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک شخص بیعت کرتا ہے تو بیعت کرنے والے کو ہم معمولات کا ایک کارڈ دیتے ہیں، معمولات یومیہ، تہجد اس نے پڑھنی ہے، تلاوت اس نے کرنی ہے، نمازوں کی پابندی اس نے سر انجام دینی ہے، ذکر و اذکار اس نے کرنا ہے، مختلف مواقع کی جو صورتیں ہیں، فجر کے بعد سورۃ یاسین، مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ، عشاء کے بعد سورۃ الملک، اور جمعہ کے دن سورۃ الکہف، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور مہینہ میں ایک بار خانقاہ حنفیہ کو خط لکھ کر اپنی باطنی کیفیت کو بتانا ہے، تاکہ انسان کی باطنی کیفیت جب انسان اپنے شیخ کے سامنے رکھتا ہے اور شیخ ان باطنی کیفیت کے حوالے سے پھر مزید ہدایات دیتا ہے، تو
تو اس سے انسان کی باطنی کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر فرما دیتے ہیں۔ تو میں اپنی بات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ ہم تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، کفر سے، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے اور مشتبہ چیزوں سے بچیں۔ تقوی اختیار کرنے کے بہت سے ذرائع میں سے آسان ذریعہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ صحبت صالحین ہے، نیک لوگوں کی صحبت۔ مرکز اہل سنت والجماعت کے اس خانقاہی اجتماع پر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ماہانہ تشریف لائیں، ماہانہ تشریف لائیں اور مرکز کے ان خانقاہی اجتماع کے معمولات میں آپ شریک ہوں، اور گویا یہ ایسا ایک سبق ہو کہ جو ہم ایک دن یہاں سے سیکھیں اور پھر پورا مہینہ ہم اپنے مقام پر اس کو کرتے رہیں، پھر اگلا مہینہ آئے دوبارہ آئیں، اس کو تسلسل سے جاری رکھیں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر ایک شخص ہے وہ کھانا بالکل تھوڑا تھوڑا کھاتا رہتا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرتا، تو سال تک اس کی طبیعت درست رہتی ہے۔ اگر وہ کھانے میں ناغے کر دیتا ہے تو پھر اس کی طبیعت بحال نہیں رہتی۔ ایک مریض ہے، اس کو بے شک ڈاکٹر نے چھوٹی سی دوائی، چھوٹی سی گولی دی ہے، اگر تسلسل سے کھاتا رہے گا اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نیک اعمال پر دوام اور ہمیشگی اختیار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس پر ثمرات سے ہمیں نوازیں گے اور ہمیں اپنے اعمال کرنے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے، صالحین کی صحبت عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔